السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگ جہاں جہاں ہوں گے اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر آفت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ جناب شہر کراچی کا جو حال ہو چکا ہے، میں کچھ عرصے پہلے پاکستان آیا ہوا تھا اور میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے ملنے آیا، 10 دن میں وہاں تھا۔ لیکن دیکھ کر کے سننے میں تو سب کچھ آ رہا تھا، لیکن جب آپ جب سینگ از بلیونگ، تو جب میں نے دیکھا پاکستان کا، یا خصوصاً کراچی کا حال جو اس وقت ہوا ہے، وہ عجیب ہے کہ شہر کو بختر بند گاڑیوں نے جیسے گھیر رکھا ہے۔ جنگ کا سماں ہے اور جنگ کی حالت میں ہر جگہ ہے۔ وہ بختر بند گاڑیاں کہاں نظر آئی مجھے؟ ہر برج کے نیچے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جناب لوگوں کو کھلانے پلانے کا جو سامان کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پہ ڈیرا جمایا ہوا ہے جناب۔ کیا پاکستان میں یا خصوصاً کراچی میں صرف کھلا پلا کر کے لوگوں کو عادتیں خراب کر کے کیا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا؟ کیا یوں ہی چلتا رہے گا یہ سلسلہ کہ یہ لوگوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اب ان جگہوں پہ ان کو پیزا تک ملنے لگا ہے صبح کے ناشتے میں جناب، جیم، جیلی، بٹر۔ جی ہاں، آپ یہ سوچیں گے کیا ان کا حق نہیں؟ ان کا حق ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانے کے بعد ان کا 100% حق ہے۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے۔ کیا میرا دل چاہتا ہے پیزا کھانے کو، جیم، جیلی، بٹر صبح کھانے کو، انڈا کھانے کو، بوائل؟ جو میرا دل چاہے کیا وہی دل چاہتا ہے کھانے کا؟ بالکل ایسا ہے۔ کیا ان کا حق نہیں ہے اپنے ہاتھ سے کمائیں اور کھائیں؟ ہم نے کیا کر دیا ہے، ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ڈسیبل کرتے جا رہے ہیں، وہیں پہ عادات و اطوار جو ہیں ان کے وہیں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑے سے پروف دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پورے شہر میں پل کے نیچے جگہوں پہ 15 20 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو کہ مختلف ایمرجنسی کے حالت میں استعمال ہوں گی۔ مطلب ایمبولینس کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایمبولینس گاڑیاں جو ہیں چیریٹی کے بیس پہ چل رہی ہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان پاکستانی باہر رہتے ہیں، امریکہ، لندن، فرانس، جرمنی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کل کی ویڈیو میں کہ میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں گا، تو تفصیل سے میں بات کروں گا جناب۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو ہماری زکوٰۃ بنتی ہے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، اور اگر ڈونیشنز وغیرہ نکالتے ہیں، اگر زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% سے، وہ بھی پاکستانی حساب سے لاکھوں میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بن جاتی ہے۔ ہم وہ بغیر دیکھیں آنکھ بند کر کے ان اداروں کو بھیجتے ہیں۔ ان اداروں کا ابھی میں تھوڑا سا حال سامنے لے کر آتا ہوں، جبکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن جسٹ اے ریمائنڈر۔ تو ہم لوگ جب ہم شوز لینے جاتے ہیں، ہم کچھ بھی لینے جاتے ہیں، ہم ایک ایک چیز جو ہے اس کے اوپر اس کی تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تحقیق کے بعد ہم اس چیز کو خریدنے یا نہ خریدنے کے روادار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا صدقہ یا چیریٹی کا معاملہ آتا ہے اس کو بھیجنے کا، ہم اس کو بغیر تحقیق کے، جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں آج، جو کہ سوشل میڈیا میں مشہور ہیں، جب بھی یوٹیوب پہ جائیں تو ان کی شکلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے، اس سیاست کے بہت بڑے رہنما ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کی مثال صرف ایسے ہی ہے، بڑی آسان طریقہ ہے۔ آپ کسی بھی یہ جو ایمبولینس کے نام میں نام لوں گا نہیں، ان کے نمبرز لکھے ہوئے، ان کو کال کر کے دیکھیں جناب۔ ایک غریب آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ اگر چیریٹی کا کام ہوتا ہے، اگر کوئی نیو کراچی میں بیٹھا ہے، اس کو جانا ہے جناب، جناح ہاسپٹل جانا ہے، NMC جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، مختلف ریٹس ہیں۔ میں خود گیا پاکستان، مجھے اپنے والد صاحب کو لے کے جانا تھا بفر زون سے NMC، ٹھیک ہے؟ میں نے بلایا، میں لے کے گیا، لے کے آیا جناب۔ لے جانے کے، تھوڑا ویٹ کرنے کے، آنے کے 7,000 روپے میں نے دیے ہیں۔ میں دے سکتا ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ کیا یہ چیریٹی کے بیس پہ کام کرنے والے اداروں کو مفت میں نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ مفت میں نہیں کرنا چاہیے؟ اب تک مجھے یہ بات میں سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان میں رہتا ہوں، میں نے لاکھوں روپے، اربوں روپے کمانے، سب سے بیسٹ ہی میں 6 7 8 گاڑی جو ہے روڈ پہ ڈال دوں، مجھے ٹیکس بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ چیریٹی کا کام ہے نا۔ میں نے اس کو روڈ پہ ڈال دینا ہے، دبا روز کے ہزاروں لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ لیٹس سے اگر میں 5,000 چارج کر رہا ہوں اور 10 سے 15 ایمرجنسیز ہو رہی ہیں، تو 5,000 ٹائمز 15، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ پر ڈے میں نے کتنا کما لیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ فری میں مجھے مل رہا ہے۔ میں نے جتنی بھی میں نے ایمبولینسز خریدی ہیں، جتنا بھی میرے پیٹرول کا خرچہ ہے، وہ دنیا کے مختلف جگہوں سے آ رہا ہے۔ پلس پاکستان میں لوگ دبا دب ان لوگوں کو چیریٹی کے پیسے دے رہے ہیں، ڈونیشنز کے پیسے دے رہے ہیں، صدقے کے پیسے دے رہے ہیں۔ میں تو بڑے مزے میں یہی کام کر سکتا ہوں، اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ میری اپنی ریسرچ ہے۔ اگر آپ عبدالستار ایدھی کو کے علاوہ اگر جس کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ ایسا ہی ہے۔ میں نے عبدالستار ایدھی کو بھی
کال کرنے کی کوشش کی، وہاں سے بھی کچھ منیمم ان کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ پیسے تھے. لیکن جو دوسرے ادارے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، وہ جگہ جگہ پہ انہوں نے لگا رکھے ہیں ٹھیے، ان کے اوپر ان کی باضابطہ فل بڑی سی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. جیسے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو وہاں عمرہ یعنی امیر کی، ملک کے امیر لیڈر کی تصویر لگی ہوتی ہے. آپ کی تصویر کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں، بڑی چرب زبان ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بولتے ہیں. 10 لوگوں کو انہوں نے جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے 10 بچوں کو انہوں نے جا کر کے ان کی پسند کے کپڑے دلوا دیے، ہر چیز دلوا دی، ان کو عیدی بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. وہ مشہور ہو گئے، انہوں نے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے ملک کے مزے کی بات ہے کہ بڑے عالم فاضل لوگ جو اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیتے ہیں. ارے بھائی، ان لوگوں نے پورے شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، آپ ان کو ستارہ امتیاز بھی دیتے. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی کوئی تمیز طریقہ نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کر کیا رہے ہیں. بیسکلی ان کو اپنے نام کو اوپر لے کر آنا ہے، ایک دن یہ سیاست میں بیٹھے ہوں گے. سیکنڈلی، پورے شہر کے لوگوں کو یہ ڈسیبل کر رہے ہیں، مفلوج کر رہے ہیں، کمپلیٹلی مفلوج کر رہے ہیں. ان کو صرف کھلا کے یہ ایک پالیسی کی تحت جو ہے 1986 میں ایک پالیسی جو ہے باہر سے آئی تھی، اس کے بعد MQM کا قیام ہوا، اس کے بعد آج تک کیا ہوا آپ کے سامنے. آج پھر پالیسی آئی باہر سے، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ سارے ملک کے اور سارے خصوصاً شہر کے، کراچی جو ان کا دل ہے، ہب ہے پاکستان کا، یہاں کے نوجوان نسل کو مفلوج کر دو. آپ کو کیا لگتا ہے وہاں جا کر کے وائٹ کالر لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ گھوم پھر رہے ہیں، لڑکے ہیں، بچے ہیں، غریب غربا کے علاوہ وہ جا کے وہاں مزے کر رہے ہیں. ایک فن میلہ لگا ہوا ہے، وہاں ایک فن میلہ لگا ہوا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج آپ یہ دیکھیں کہ پورے شہر کی خوبصورتی کا ستیہ ناش مارا ہوا ہے. مجھے ایسا لگا، میں نے معلوم کیا یہ کیا ہے، ایسا لگتا تھا مجھے بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور شہر جو ہے حالت جنگ میں ہے، شہر جو ہے حالت جنگ میں ہے. لیکن جب مجھے ایکسپیرینس ہوا، جب میں اپنے والد کو لے کے آیا NMC بفر زون سے NFC واپس 7,000 روپیز، مجھے اتنی زیادہ برا نہیں لگا. لیکن جب مجھے یہ میرے خیال آیا کہ اگر ایک شخص نیو کراچی سے کال کرتا ہے، اس کو NMC جانا ہے، جناح جانا ہے، کیا وہ بھی 5,000-7,000 روپے دے گا؟ اس کے پاس تو دوا کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس تو دوا کے بھی پیسے نہیں ہیں. جناب یہ کچھ لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا کر کے ایک 30 لاکھ کا 30,000 کا شتر مکھ، پتہ نہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں، جو میں نے سنا، میں نے دیکھا نہیں، وہ کھلاتے ہیں تاکہ وہ چیریٹی میں اضافہ ہو. اور عجیب عجیب ڈرامے، اور خاص طور ہمارا جو میڈیا ہے وہاں سے 2 سے 3 لوگ جو بیٹھتے ہیں پورے رمضان میں، جو اپنا ٹھیا لگاتے ہیں، پورے رمضان میں سال بھر کا کما لیتے ہیں ٹھیا لگا کر کے. برائے مہربانی اپنی آنکھیں کھولیں، برائے مہربانی اپنی آنکھیں کھولیں. وہ لوگ جو خصوصاً دے رہے ہیں، وہ لوگ خصوصاً جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو 1,000 1,500 2,000 ڈالر بہت زیادہ نہیں لگتے ہیں، لیکن وہاں لاکھوں میں بنتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنا جو صدقہ نکلتا ہے یا آپ کی زکوٰۃ کے 2.5% کے جو پیسے نکلتے ہیں، خدا را اس کو دیکھ کر دیں. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیں، آپ خود ڈھونڈیں. جو مستحق ہے، مستحق مشکل سے آپ کو ملیں گے، مستحق جو ہے وہ مشکل سے آپ کو ملیں گے، ان کو ڈھونڈ کے دیں. دوسری میں آپ کو سجیسٹ کروں گا خدا کے لیے، جو اسکول ہیں، جو چیریٹیبل اسکول ہیں، جو آپ کو بہت سارے چیریٹیبل اسکول ہیں جہاں سے پیسے بہت اچھے کمائے جا رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. میں کچھ لوگوں کو ایسا جانتا ہوں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، بہت پیسہ ہے، وہ پاکستان میں آ کر کے انہوں نے ٹائم گزارا ہے ایک ایسوسیشن کے ساتھ، ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ. انہوں نے وہاں مہینہ گزارا ہے روز جانے کے بعد، اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد ان کی بلڈنگ میں بھی اضافہ کیا ہے، ان کو بلڈنگ بھی بنوا رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ادارہ ہر مہینے کا اس نے راشن باندھا ہوا ہے لوگوں کے گھر پہنچانے کا. وہ کھانا پکا کے نہیں کھلا رہا، وہ ہر مہینے راشن باندھا ہوا ہے. پوری تحقیق کرنے کے بعد، انسپیکٹ کیا ہے، اس کے بعد میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. وہی ادارہ ہے، وہ اسکول یا اکیڈمی آف لرننگ چلا رہا ہے وہاں، جو ہمارا اسکول ہے وہاں پہ. ہم نے اکیڈمی آف لرننگ کی بنیاد صرف اس لیے رکھی تھی کہ ہم ان بچوں کو مانگنے والا نہیں بنائیں گے، ہم ان بچوں کو بھکاری نہیں بنائیں گے. بیسکلی یہ وہ بچے تھے جن کے والدین جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو اسکول بھیجنے کو. ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی 3 سال پہلے. الحمدللہ 3 سال گزر چکے ہیں، اور وہ بچے اس قابل ہیں کہ خود سے کمائیں گے، کھائیں گے.
ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہمیں، مزے کی بات ہے کہ ہمیں اس میں فائنینسر نہیں ملا، لیکن جو ادارہ جو کہ مہینے کا جو راشن دے رہا ہے اس میں فائنینسر بہت موجود ہے۔ نہ جانے لوگوں کا ذہن صرف یہ ہے کہ کھلا 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 کر کے ہم مدد کر رہے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن خدا را ایسے اداروں کی بھی مدد کریں جیسا ہمارا ادارہ ہے۔ ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم بیکاری نہیں بنانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں یہ بچے آگے جا کر کے قوم کا بہتر مستقبل بنے، روشن مستقبل بنے، اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور لوگوں کو آگے سکھائیں۔ اگر ہم نے بیکاری بنا دیا تو وہ بیکاری پن ہی سکھائیں گے، اگر ہم نے ایجوکیٹڈ ان کو بنا دیا، علم اور تعلیم سے میسر کر دیا، یہ وہ ہتھیار ہے جو کہ لے کر کے وہ پوری دنیا میں جائیں گے، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، پاکستان کے بہترین سے بہترین شہری بن سکیں گے۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا جو وہ لوگ جن لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، کسی دنیا کے بھی حصے میں رہتے ہیں، بہت تحقیق کریں اور خاص طور پہ یہ جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر کھانا کھلانے، ان کو تو بالکل بھی نہ دیں۔ انہوں نے جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ایک دفعہ صرف ہوا ہے کہ اس ایمبولینس جو آپ سمجھ رہے ہیں فری میں 7,000 روپے 5,000 روپے اسٹارٹنگ بھی 3,500 4,000 روپیز۔ جی ہاں، کیا یہ غریب کی مدد کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ سے پیسے اینٹھنے کے ان کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، 6 8 10 ایمبولینسز کراچی میں اتاریے، دیکھیے آپ کو کتنا پیسہ ملے گا۔ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی آئیڈیا دے رہا ہوں، آپ کو بزنس کرنا ہے، آپ 8 10 ایمبولینسز اتاریں، آپ کو چیریٹی پیسہ 10 کے آپ کو 100 ایمبولینس کے پیسے مل جائیں گے جناب، آرام کے ساتھ مل جائیں گے۔ دوسرا وہ لوگ جی ہاں جو بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں، جی ہاں جو بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی پاکستان یعنی کراچی جیسا ایریا جو ہے بالکل زبردست قسم کا جو ہے ٹارگٹ ہے۔ آپ اپنے بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں، میں کسی کو الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، بالکل نہیں دے رہا ہوں۔ اگر تو آپ کی ایمبولینسز اور آپ کے یہ مدد کے ادارے بالکل سنسیئر ہیں تو جناب فری میں مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ جناب فری میں مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو جواب دیجیے، آپ کی فری میں مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ جو لوگ سننے والے ہیں برائے مہربانی یہ ایمرجنسی کے جو ادارے ہیں، جو ایمبولینسز، ان کو ذرا کال کر کے صرف دیکھیے، صرف ان کو کال کر لیجئے۔ جناب آپ کا تجربہ آپ مجھے کامنٹ میں بتائیے کہ کیا وہ فری میں لے جانے کو تیار ہیں۔ آپ ایک فیک کال کریں صرف معلوم کرنے کے لیے، آپ نے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ذرا معلوم تو کیجیے آپ۔ مجھے آج تک یقین مانیے مجھے نہیں معلوم تھا وہ پیسے چارج کرتے ہیں، جب تک میں اپنے والد کو لے کے نہیں آیا، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میرے والد پہلے بھی جا چکے ہیں، میری والدہ بھی جا چکی ہیں، میری چھوٹی بھی بہن تھی وہاں ڈیل کرتی تھی، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ کیا وہ پیسے بھی چارج کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی بار ایسا ہوا جب اس نے کہا کہ جناب 5,000 8,000 7,000، ان سے کہا کہ درخواست کی، تھوڑی سی انہوں نے کم کر دی، تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ غریب لوگوں کے لیے یہ ادارہ بنا، پوری دنیا سے لوگ مدد کر رہے ہیں، پھر وہ غریب 5,000 روپے دے رہا ہے، اس کے بعد تو پیسے دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر آپ ہاسپٹل پہنچ جائیے، یہ لیا وہ لیا یہ لیا، یعنی سارے کے سارے جو ہے ان کی فارمیسی کے صرف لائن میں لگے ہوئے ہیں، فارمیسی کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں روپے۔ یعنی ایک ٹرپ جو تھا اس دن میں گیا ہوں NMC، ایک ٹرپ ود ان آدھے گھنٹے کا ٹرپ تھا، 55 سے 60 ہزار روپے خرچ ہو گئے، 55 سے 60 ہزار روپے خرچ ہو گئے۔ یقیناً جنہ میں لے کے جاتا فری ہوتا جو بھی ہوتا، اینی ویز 50-60 ہزار ود ان ہاف این آور آپ کے کٹ سے گئے۔ اینی ویز میں آپ سے پھر درخواست کروں گا بہت غور و فکر کریں، آپ کا جو پیسہ آپ بھیج رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا صدقہ ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یقین مانیے اگر وہ صحیح لوگوں تک نہیں جاتا، سمجھ لیجیے آپ نے وہ دیا ہی نہیں، اپنا احتساب کریں، دیکھیں کتنے سال سے آپ یہ بھیج رہے ہیں بغیر دیکھے، آپ کو اس میں سے کچھ رقم دوبارہ بھیجنی پڑے گی۔ میں 100% تو نہیں کہتا، آپ کچھ رقم اس نیت سے دیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کی، میں نے آنکھ بند کر کے اپنی جان چھڑائی، اتنے پیسے بنتے تھے میں نے بھیج دیا، لیکن میں نے صحیح طریقے سے ان جگہوں کو نہیں بھیجا۔ وہ لوگ یقین مانیے، وہ لوگ جو کہ جن کے پاس جانے چاہیے تھے پیسے، میں آپ چاہیں گے میں آپ کو ان کے نمبر دے دوں گا، ان کو کال کر کے پوچھیے گا، ان کے پاس وہ پیسہ کبھی بھی نہیں پہنچا۔ جیسے کہ کبھی پاکستان میں سیلاب آیا، زلزلہ آیا، یار ایک اچھی طرح سے آپ معلوم کریں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو غریب آدمی ہیں، جو کہ جس کو نقصان ہوا، اس کو بسکٹ کا ایک ڈبہ مشکل سے پہنچا۔ جی ہاں، وہ جتنے بھی کمبل تھے، بلینکٹ تھے، راشن تھا، کھانا تھا، نہیں پہنچا، بسکٹ کا ڈبہ ہی پہنچا ہوگا مشکل سے جناب۔
آپ لوگوں کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے. آپ کو اس کو جو ہے نا واپس جا کر کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیدھے کرنے پڑیں گے. آپ کا پیسہ ان تک نہیں پہنچا. اس میں ایسا نہیں کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو بھیج دیا تھا. آپ کی 100% غلطی ہے. جب آپ جوتا خریدتے ہیں، جب آپ ایک برتن خریدتے ہیں تو 100 دفعہ اس کی جو ہے نا ریویوز دیکھتے ہیں. امیزون سے خریدتے ہیں یا کہیں سے بھی خریدتے ہیں، کسی ہوٹل جاتے ہیں، ریسٹورنٹ جاتے ہیں، اس کے ریویوز دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کرتے ہیں کام، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن یہ عمل کس طرح سے آنکھ بند کر کے آپ نے کیا؟ آپ نے یہ عمل کس طرح سے آنکھ بند کر کے سارا کا سارا کیا؟ بہرحال آپ لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ ضرور اس کی طرف غور کیجئے. سانس نکل جانے سے پہلے، منکر نکیر کے آنے سے پہلے اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ آپ یہی سوچیں گے کہ جناب آپ نے اپنا کام کیا تھا، آپ نے اپنا کام نہیں کیا. پھر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، عقل دے، سمجھ دے. اور میری طرح جو ہے وہ لوگ جو باہر سے بغیر آنکھ کھولے، بغیر دیکھے جو بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.